حضرت عمر کے ایک غلام تھے، جہجہ نام تھا ان کا، کنویں پر گئے پانی بھرنے کے لیے، اور انصار میں سے بھی ایک صاحب تھے جن کا نام سنان تھا، وہ بھی پانی بھرنے کے لیے آئے۔ تو دونوں نے اپنے ڈول جب ڈالے کنویں میں تو اس میں کسی بات پہ انہیں پانی کم تھا تو وہ آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، آج کل ویسے ہی لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں آتا اور گرمی بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو بندے کو غصہ آ ہی جاتا ہے، اور پھر شیطان بھی اس کام کو اور بڑھاتا ہے۔ تو ہوا یہی کہ وہ کسی بات پہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے جو غلام تھے انہوں نے سنان کو خوب مارا، اتنا مارا کہ وہ طاقتور تھے، انہوں نے دوسرے اتنے طاقتور نہیں تھے کہ وہ زخمی کر دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان پہ قابو نہیں پا رہا تو انہوں نے زور سے ایک آواز لگائی، یا معشر الانصار، اے انصار میری مدد کرو۔ اپنے اپنے قبائل کو آواز دی، وہ قبائل دوڑتے ہوئے آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب سارے قبائل اس طرف آنے لگے تو جو حضرت عمر کے غلام تھے جہجہ، انہوں نے بھی آواز لگائی، یا معشر المہاجرین، یا معشر القریش، قریش اور مہاجرین کو انہوں نے بلا لی، وہ بھی آ گئے۔ اب دونوں سارے آمنے سامنے فائٹ ہو رہی ہے، دو لوگ لڑ رہے ہیں اور باقی بھی جمع ہو گئے دونوں قبائل۔ اب سب نے تلواریں نکال لی۔ قریب تھا کہ یہ لڑائی آگے بڑھتی، کیونکہ منافقین جو تھے نا وہ اس دوران اس آگ کو جو ہے وہ تیل چھڑک رہے تھے۔ وہ اس پر منافق ہوتا کیا ہے، جو رائی کو پہاڑ بنا دے، چھوٹی سی بات کو کھینچ کے وہ بڑا کر دے کہ دیکھو یہ ہوا، دیکھو یہ ہوا۔ یہی ان کا کام تھا، وہ جاتے بھی اسی لیے ساتھ تھے، چپکے ہوئے بھی اسی لیے ساتھ رہتے تھے، کوئی ویک پوائنٹ ملے اور وہ ایک دم اس کو ایشو بنا دیں۔ اب جب یہ لڑائی دو لوگوں سے بڑھ کر دو قبائل میں ہونے جا رہی تھی، اور اس کی اطلاع کسی نے جا کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فوراً تشریف لائے، اور جیسے ہی حضور تشریف لائے مہاجرین اور انصار نے جب حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا تو سب کے سر جھک گئے۔ حضور کے چہرے کو دیکھتے ہی سب نے اپنے سر جھکا لیے، جو محبت والے تھے سب نے اپنے سر نیچے کر لیے۔ میں فرمایا یہ کیا زمانہ ہے جاہلیت کی پکار تم نے شروع کر دی، یہ کیسی بدبودار گفتگو شروع کی ہے تم نے، یعنی اسلام اسے کیسے پسند کرتا ہے کہ تم مہاجرین اور انصار کی لڑائی کرواؤ؟ اسلام تو اسی کو تو ختم کرنے آیا ہے، یعنی اسلام عصبیت اور لسانیت کو ہی تو توڑنے آیا ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ یعنی کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی یہی تو وہ معاملہ ہے۔ یعنی آج بھی مسلمان اگر کسی چیز پر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ کلمہ ہے۔ یہ جو ہمیں تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں مہاجر اور پٹھان اور پنجابی اور یہ نہیں کیا جاتا۔ کیوں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ قوم پرست جماعتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے، ملت کو پارا پارا کیا۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا، اس سے بھی کام نہیں چلتا، تو پھر فرقہ واریت، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر لڑواؤ۔ یہ مسلمانوں کی طاقت کو ایک نہ ہونے دو، انہیں آپس میں ہی لڑوا کے رکھو، اور دین اسی کو ختم کرتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فوقیت نہیں ماں سوا تقوی کے۔ تم میں معزز کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو جتنا نیک اور صالح ہے اتنا اس کا احترام کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جب یہ گفتگو انہوں نے سنی تو سب فوراً حضور کے قدموں میں گر گئے، معافی تلافی کی، حضور نے سب کو آپس میں جوڑا، حضور تشریف لے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد مہاجرین نے، چونکہ حضرت عمر کے غلام نے زیادہ مارا تھا، اسے زیادہ چوٹیں آئی تھی سنان کو، تو مہاجرین کے جو اکابر صحابہ تھے وہ سب جمع ہوئے اور انصار کے پاس گئے
اور جا کر ان سے بھی انہوں نے معافی مانگ لی. یعنی یہ بھی کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی کی جا کر دوسرے سے معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ عزت بڑھتی ہے اس سے. تو جب یہ سارے اکابر صحابہ وہاں گئے تو انصار نے بھی کھڑے ہو کے ویلکم کیا اور انہوں نے بھی دل سے معاف کر دیا.